ہماری گفتگو صفات ثبوتیہ ذاتیہ میں جاری ہے، اور پہلی صفت جو عالم ہونا ہے، اس کا علم ہونا ہے، اس کو ہم نے مکمل کیا، اور آج کی جو بحث ہے وہ اللہ کی قدرت کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف جو ہے وہ قدرت کی تعریف بیان کریں گے کہ قدرت کی تعریف میں اختیار اور ارادے کا پایا جانا ضروری ہے، کہ جب چاہے وہ کام کرے اور جب چاہے وہ کام نہ کرے، تو اسے ہم قدرت کہتے ہیں کہ فعل اور ترک دونوں کے اوپر قدرت ہو۔ اور اگر ایک انسان ایسا ہو کہ وہ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہو، چھوڑنے کی نہ رکھتا ہو، تو اسے پھر قادر نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اس نے بہر صورت وہ کام کرنی ہے، مجبور ہے، ٹھیک ہے، اسے یا مجبور کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا موجب کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے نا وہ ترک کی قدرت نہیں رکھتا، کام کر تو لے گا وہ کام، لیکن اس کو چھوڑ دے فرض کریں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا، تو پھر وہ بھی قادر نہیں کہلائے گا۔ تو لہٰذا قدرت کے اندر جو مرکزی چیز ہے کہ فعل اور ترک دونوں چیزوں کے اوپر کیا ہو، قدرت ہو، اور ارادہ اور اختیار اپنا ہو، کسی کے ماتحت انسان مجبور نہ ہو کسی چیز کی وجہ سے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قادر کہا جائے گا، اور اسے ہم قادر مطلق کے الفاظ بھی کہتے ہیں، تو قادر مطلق جو ہے وہ۔ تو یہ پہلے مرحلے پہ مصنف تعریف میں وضاحت کریں گے، اور دوسرے مرحلہ پہ مصنف اس کے اوپر عقلی دلائل دیں گے، اور عقلی دلائل اس کے وہی ہیں جو ہم نے عالم ہونے کے دیے تھے، کہ جب یہ نظم و ضبط کو آپ دیکھتے ہیں اور انسان کی خلقت کو دیکھتے ہیں، تو اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ذات کے پاس جو ہے وہ علم ہے، تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے؟ قدرت بھی ہے، اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے اتنے جو ہے وہ کام کرنے کی۔ تو دلائل یعنی ایک ہی طرح کے کہہ رہیں گے، اس میں زیادہ کیا ڈفرینٹ نہیں ہوگا، وہی کہ ہم اس کائنات کو دیکھ کے، اپنے وجود کو دیکھ کے اس کی قدرت کو کیا ثابت کر لیں گے۔ پھر قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام تو بہت زیادہ ہیں جس میں اس کے قدیر ہونے کی، قادر ہونے کی بات کی گئی ہے، تو وہ دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ بحث بھی کیا ہے؟ ایسی بحث ہے کہ جو اتفاقی بحث ہے مسلمانوں کے درمیان اور فلسفہ کے درمیان، اس صفت کے اوپر بھی کیا ہے؟ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں عبارت سے ہی۔ سب سے پہلے جو بحث ہے وہ تعریف القدرت کی ہے۔ القدرت ہی الماکنۃ، متمکن ہونا، ماکن ہونا، اردو میں تو ہم اس کا وہی ترجمہ کریں گے کہ صلاحیت ہو ایک کے پاس، ٹھیک ہے، قدرت ہو، طاقت ہو، کر سکتا ہو، امکان ہو اس کے پاس۔ کس چیز کے اوپر امکان ہو جی؟ علی الفعل او الترک، فعل کے اوپر یا ترک کے اوپر۔ ساتھ کیا ہو جی؟ مال اختیار والارادۃ فی ذالک، فعل اور ترک کے اوپر اس کے پاس ارادہ بھی اپنا ہو اور اپنا ہی اختیار ہو۔ فہی من صفات الفاعل المرید المختار، پس اگر آپ قادر کو اور قدرت کو آپ بطور صفت کے لیتے ہیں تو یہ ایک ایسے فاعل کی صفات بنتی ہیں کہ جو فاعل مرید ہوتا ہے، مرید یعنی ارادہ رکھنے والا ہوتا ہے، اور المختار اور صاحب اختیار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ اپنا ارادہ نہیں رکھتا، مجبور محض ہے، اسے ہم قادر نہیں کہیں گے۔ جیسے مشین وغیرہ فرض کریں، اس کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، تو اسے مشین کو ہم قادر نہیں کہہ سکتے، اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس کیا ہے؟ قدرت کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے مختار یعنی اس کی اپنی جو ہے ویل پاور جسے کہتے ہیں، اختیار ہو۔ تو اگر آپ مشین کو لے لیں تو اس کے پاس بھی چونکہ اپنا اختیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اپنا جیسے اس کا ارادہ نہیں ہے، اپنا اختیار بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ ڈیمانڈ کے کیا تابع ہے، تو اس سے بھی کیا ہے؟ فعل مختار نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو انسان کسی کے ماتحت ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، تو اسے بھی آپ فعل مختار نہیں کہہ سکتے، اسے فاعل قادر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قدرت کے اندر جو بنیادی شرط ہے کہ یہ ایک ایسے فاعل کی ہو کہ جو فاعل کے اندر دو صفات پائی جاتی ہوں، ایک وہ ارادے والا ہو، دوسرا کیا ہے کہ اس کے پاس اختیار بھی رہتا ہو۔ فکل من کان مستطیعا، پس ہر وہ ذات کہ جو مستطیع ہو، استطاعت رکھنے والی ہو، اور واو تفصیلیہ یعنی متمکن ہو، یہ مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہی ہے، استطاعت رکھنے والی ہو، صلاحیت رکھنے والی ہو، اس کے پاس امکانیات ہوں، من فعل شیء و ایجاد اثر، کہ وہ کوئی چیز انجام دے سکتی ہو، پھر واو تفصیلیہ یعنی اثر کو ایجاد کرنا، ایک ہی بات ہے، فعل انجام دینا، اثر کو ایجاد کرنا۔ او عدم فعل و ایجاد ہی، یا جو ہے وہ کسی فعل کو وہ عدم کے اوپر لے کر جا سکتی ہو، کسی فعل کا عدم ایجاد، اس کو ایجاد نہ کرنا، اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ صلاحیت اور قدرت رکھتی ہو، اور اس کے پیچھے کیا ہو؟ بے ارادت منہ و اختیار، اس کا اپنا ارادہ بھی ہو اور اپنا اس کا اختیار بھی ہو، تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ فہو قادر، تو وہ قادر کہلائے گا۔ وإلا اگر یہ ارادہ اور اختیار نہ ہو تو اسے آپ کیا کہہ دیں گے؟ موجب و مضطر،
ٹھیک ہے. موجب اور مضطر یہ بھی بہت تفصیلی ہے، ایک ہی مطلب ہے. مضطر یعنی مجبور انسان، تو جو مجبور ہوتا ہے مضطر ہوتا ہے اسے قادر نہیں کہا جاتا. ومن هذا التعریف، اور اسی تعریف سے یعلم یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان الفرق بین القادر، کہ قادر کے درمیان اور موجب یعنی مضطر جو حالت اضطرار میں ہے اس کے درمیان جو فرق ہے، من وجوہ چند ایک ہے وجوہ سے آپ کر سکتے ہیں. پہلی وجہ کیا ہے کہ ان القادر له امکانیت الفعل و ترک معا فی آن واحد، کہ قادر کے پاس امکانیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ فعل اور ترک دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے، مان ایک ساتھ، اور یہ فی آن واحد ایک ہی لحظے میں بالنسبت لا شیء واحد، اور ایک ہی شے کی نسبت سے، یعنی ایک ہی شے کو وہ انجام دے بھی سکتا ہے اور انجام اسے ختم کرے تو انجام دینا چھوڑ دے، اس کو معدوم کر دے. والموجب بخلاف، اور جو مضطر انسان ہے مجبور انسان ہے وہ اس کے برخلاف ہے. فإما يفعل ذلك الشيء أو يتركه، یا تو وہ اس کام کو کر سکتا ہے یا اس کام کو نہیں کر سکتا. جیسے کسی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جو یہ کام کریں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کام کے کرنے کے اوپر کیا ہے، قدرت ایک طرح سے رکھتا ہے، اس کو چھوڑنے کی قدرت نہیں پیدا کر رہا. تو لہذا فعل اور ترک میں سے اگر اسے ایک آپشن کے اوپر رکھا جائے کہ وہ کہے کہ جی دیکھو میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ یا کیا میں چھوڑ سکتا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی آپ اس کے اوپر مجبور ہو. آپ کو قادر کب کہا جائے گا کہ جب دونوں کام آپ کے لیے برابر ہوں، اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں آپ کے ارادہ اور اختیار میں ہوں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ کیا کریں گے، اس کی مخالفت کریں یا یہ کام نہ کریں. الوجہ ثانی، دوسرے جیسے کیا فرق کریں گے کہ ان فعل القادر مسبوق بالعلم بما يقدم علیہ والارادۃ له، کہ جو قادر کا فعل ہوتا ہے مسبوق، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علم کس چیز کا ہوتا ہے، بما یقدم علیہ، یعنی جس فعل کے اوپر وہ اقدام کر رہا ہے، جو وہ فعل کرنے والا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا فعل انجام دینے لگ رہا ہوں. یعنی والارادۃ وہ تفسیریہ، یعنی اس کا ارادہ ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے پاس ارادہ ہے، علم ہے کہ میں یہ والا فعل انجام دے رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ خود بخود فعل انجام پا گیا تو وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو میری قدرت ہے. بخلاف الموجب، جبکہ جو موجب ہے اس کے پاس کوئی ارادے کی بات نہیں ہوتی، کوئی علم کی بات نہیں ہوتی. بعض کا زبردستی کیا ہے، ایک جو کیا کہتے ہیں، اگر آپ اس میں مشین کی مثال لے کر آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی کہ ایک مشین جو ہے وہ اس سے ایک کام لے لیا جاتا ہے اور اس کے پاس، مشین کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ میں کیا فعل انجام دے رہی ہوں، اس کا کوئی اپنا ارادہ اور اختیار نہیں ہے. تیسری جو وجہ ہے کہ ان فعل القادر یجوز تأخرہ عنہ وجودا، کہ فعل قادر کے لیے متاخر ہونا اس سے وجوداً ممکن ہوتا ہے. فعل القادر کیا ہے، یجوز تأخرہ، کہ یہ فعل متاخر ہو جائے کس سے، عنہ قادر سے، کس اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، کہ ایک قادر کا وجود پہلے ہو لیکن اس کا یہ والا فعل کیا ابھی انجام نہ پائے، ہو سکتا ہے. لیکن جو فعل موجب ہے لا ينفك عنہ، جو موجب اور مضطر ہوتا ہے اس کا فعل آپ سے جدا نہیں ہوتا، وہ اس فعل کے اوپر مجبور ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ایک ٹائم پہ موجود ہوں لیکن یہ جو میرا فعل ہے نا جس کے اوپر میں مجبور کر دیا گیا ہوں یہ میرا فعل نہیں ہے. نہیں، جب اس کا وجود ہے تو اس کے ساتھ فعل بھی کیا ہے، کھڑا ہوا ہے. اور اس کی مصنف مثال دے رہے ہیں جیسے سورج کی مثال ہے، الشمس فی اشراقها والنار فی احراقها، کہ سورج کی قدرت کیا ہے، اس کا اشراق ہونا، روشن کر دینا چیزوں کو. اس کا کیا ہے، اشراق کسے کہتے ہیں، طلوع ہونا. ٹھیک ہے، تو سورج کے پاس یہ قدرت ہے، لیکن سورج کی ہم اس کو قدرت سے تعبیر نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ سورج مجبور ہے اس بات کے اوپر، موجب ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی اپنے ارادے اور اختیار سے ایسا نہیں کر رہا. اسی طریقے سے آگ کے پاس کیا صلاحیت ہے، جلانے کی صلاحیت ہے. تو آگ بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آگ ہو اور وہ کہے کہ میں نہیں جلاتی. ٹھیک ہے، آگ کے اندر سیٹنگ ایسے رکھی گئی کہ وہ جلائے گی. اچھا، تو یہ تین وجوہات میں فرق ہو گیا. تو یہ فرق بھی یعنی اتنا کوئی آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی دقیق فرق نہیں ہے کہ جیسے سمجھنا کیا ہے ممکن نہ ہو، ایک عرفی چیز ہے، ایک واضح چیز ہے جس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد بحث آتی ہے کہ ادلۃ کونہ تعالی قادرا، کہ اس بات کے کیا دلائل ہیں ہمارے پاس کہ وہ ذات قادر ہے. اور اس میں مصنف پہلی دلیل لے کر آ رہے ہیں فطرت کی. اور یہاں پہ بات اصل میں وہی پلٹ جاتی ہے نظم و ضبط کی طرف ہی. تو مصنف یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک فطرت ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں، فطرت اللہ ہے، کہ وہ اللہ کی فطرت ہے، جسے فطرت اسلام بھی کہا جاتا ہے. کہ اس کے اندر یہ سیٹنگ رکھ دی گئی ہے کہ اس کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ کوئی بہت بڑی کیا ہے، قادر ذات ہے. ٹھیک ہے، قادر ذات ہے جس کے پاس بہت زیادہ قدرت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آواز کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک انسان کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں آ رہا کہ جی کوئی بہت بڑی قادر ذات ہے. اگر یہ خیال نہیں آ رہا تو یہ خیال تب آتا ہے کہ جب وہ
ایسی مشکل کا شکار ہو جائے کہ اس مشکل سے اسے کوئی بھی نہ نکال سکتا ہو، ٹھیک ہے. جس کی پرانے زمانے میں روایات کی کیا مثالیں دی گئی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندر میں جا رہا اور اس کی کشتی طوفانوں میں گر جائے اور اس کے پاس نکالنے کا کوئی چارہ نہ بچے، تو پھر بھی ایک دل کے اندر یہ خیال اٹھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو کہ جو مجھے بچا لے. اسی طریقے سے آج کل کی مثالیں لے لیں، مثال کے طور پہ ایروپلین وغیرہ میں، جہاز فرض کریں کریش ہونے والا ہے، خراب ہونے والا ہے، تو پھر بھی انسان کے اندر یہ آواز کیا اٹھتی ہے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آواز انسان کے اندر فطرت کی آ رہی ہے کہ کوئی قادر ذات ہے، کوئی بڑی ذات ہے، تو کیا یہ فقط آپ کہتے ہیں کہ توہم ہے اور ایک وہم سا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں نہیں، اس سے آپ وہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہم کیا ہوتا ہے؟ کچھ قوموں میں ہوتا ہے، یہ کچھ قوموں میں نہیں ہوتا. فرض کریں کہ خواتین میں وہم ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے، ہمارے بر صغیر کے بندوں میں زیادہ ہوتا ہے. فرض کریں یورپ وغیرہ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا زیادہ جو سائنس کی طرف مائل ہیں، ان کا اس طرح کا نہیں ہوتا وہم، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ جس بندے کے اندر یہ دل کا خیال پیدا ہو رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یورپ کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، پڑھا لکھا ہو، ملحد ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، یہ اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ خیال اس کے ہاں آتا ہے اور ایسے کاموں میں وہ مجبور ہو جائے، پھنس جائے جہاں سے نہ نکل سکے، تو دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بھئی کوئی ذات ایسی ہے کہ جو مجھے کیا نکال سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے. وہم ہو تو کچھ لوگوں کو ہو نا، ہر کسی کو ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، اس کے اندر ایک یہ میسج رکھا ہے کہ وہ ایک بڑی قادر ذات کا احساس کرتا ہے، بڑی قدرت والی ذات کا احساس اس کے اندر جنم لیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ہر انسان اس بات کو چونکہ محسوس کرتا ہے اپنی فطرت کے طور پہ، اور اگر عام حالات میں محسوس نہ کرے تو کم از کم جن حالات میں وہ پھنس جاتے ہیں، کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو اس میں یہ دل کی آواز اس کی آ جاتی ہے. تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ فطرت کی آواز ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ وہم ہو گیا، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا. یہ ہر کسی کو کیا یہ صورتحال پیش آتی ہے. تو یہ ایک دلیل بن جائے گی کس بات کے اوپر کہ ایک بہت بڑی ذات ہے کہ جس کے پاس کیا قدرت ہے، اور وہ جو اس کی خالق ذات ہے، اس کو بنانے والی ذات ہے، وہ قادر بھی ہے. تو یہ قادر ہونے کے اوپر ایک کیا ہے، ہمیں فطرت کی آواز سے بھی کیا ایک دلیل مل سکتی ہے. تو مصنف اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ خلق اللہ تعالیٰ الانسان من بدن و روح، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خلق فرمایا ہے من بدن و روح، دو اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، ایک اس کا جسم ہے مادی اور ایک کیا ہے روح ہے. وَأَوْدَعَ فِي رُوحِهِ قُوًّا وَنَزَعَاتٍ، اور اس کی روح کے اندر اللہ نے ودیت کی ہیں، امانت کے طور پہ رکھی ہیں. کیا چیزیں یہ؟ قوًّا مختلف قوتیں، اور نزعات کیسے کہتے ہیں؟ مختلف جذبات، مختلف رغبات، میلانات. ومعارف علیہ، اور بہت ہی جو معارف ہیں نا علیہ، بلند جو معرفت کی باتیں ہیں، وہ اس کی روح میں اللہ نے اودع ودیت کر کے جو ہے وہ پروسیس کر کے سیٹ کر کے رکھ دی ہیں. اسی طریقے سے وہ توجیحات، اور اسی روح کے اندر کیا اس نے توجیحات، رہنمائی رکھی ہیں بہت ساری چیزوں کی، کہ ترشد ہو کہ جو انسان کو رہنمائی دیتی ہے کہ الی ما یضرہ، کہ کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، وما ینفعہ فی الحیات، اور کون سی چیزیں زندگی میں اس کے لیے فائدہ مند ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کے لیے اسے پڑھنا نہیں پڑتا کہ باقاعدہ پڑھے تو وہ اسے پھر پتہ چلے گا، نہیں، اندر سے ایک چیز ہے جو اسے سمجھا دیتی ہے کہ بھی یہ کام اس کے فائدے کیا ہے اور یہ کام کیا اس کے نقصان کیا ہے. وَإِلَىٰ مَا يُتِمُّ بِهِ نَوَاقِصَهُ وَيَرْفَعُ بِهِ حَوَائِجَهُ، اور اس کو رہنمائی دیتی ہے کہ ان چیزوں کی طرف کہ مَا يُتِمُّ بِهِ نَوَاقِصَهُ، کہ جس سے وہ اپنے نواقص کو، اپنی جو کمی ہیں، خامیاں ہیں، ان کو یہ ختم کر سکتا ہے. اور وَيَرْفَعُ بِهِ حَوَائِجَهُ، اور اس کے ذریعے سے اپنی حاجات کو پورا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. تو یہ ہر انسان کے اندر کیا ایک چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے فائدے کو جو ہے نا پہلے سوچ لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنا بھی کوئی پاگل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کہ دکاندار کی جو ہے نا وہ آٹے کی بوری تھی، تو وہاں سے ایک بندہ آٹا نکال کے نا اپنے تھیلے میں ڈال رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ بھی اس کو روکو. اس نے کہا کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے نا پاگل ہے، مجنون ہے. انہوں نے کہا اتنا پاگل ہے کہ اپنے تھیلے سے نکال کے ادھر نہیں ڈال رہا، ٹھیک ہے، ادھر سے نکال کے اپنے تھیلے میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے کہ انسان جو پاگل ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کے اندر یہ جو ہے نا اپنے فائدے والا کام، یہ پھر بھی کیا باقی رہتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی سیٹنگ ہے کہ انسان کا ذہنی طور پہ ڈسٹرب بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ سخی بننا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، وہ کان انسان و قطورہ، جو قرآن کی آیت ہے کہ انسان بڑا تنگ
تنگ دل ہے، یعنی اس کے ہاں کیا ہے پیسے جمع کرنا اور اپنے فائدے کے لیے کام کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وجمیع هذه الامور المودع فی روح الانسان، یہ جو تمام امور ہیں، اپنے فائدے کو دیکھنا، مختلف کیا ہے اندر کے رجحانات، مختلف خیالات، یہ ایسے امور ہیں کہ المودعۃ فی روح الانسان کے جو انسان کی روح میں رکھ دیے گئے ہیں۔ تو سما بفطرت اللہ، اس سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی فطرت کہتے ہیں۔ اللہ کی فطرت کیا مطلب ہے؟ خلقت اللہ، اللہ کی خلقت، ٹھیک ہے۔ فطرہ بمعنی کیا ہے؟ خلقت کے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، انسان نے یہ خود کیا ہے چیزوں کو ایجاد نہیں کیا، اپنے روح کے اندر انسان نے خود سے چیزوں کو نہیں ڈالا، یہ اللہ کی کیا ہے خلقت ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے۔ فإنها نوع من اعظم انواع خلق اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے ایک ایسی قسم ہے کہ جو اللہ کی جو خلقت کی انواع ہیں نا، ان میں سے جو عظیم ترین خلقت ہے وہ یہ خلقت ہے کہ اس نے روح کے اندر یہ جو سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، یہ کیا ہے بہت ایک بڑی کیا اللہ کی خلقت ہے۔ یعنی عام طور پہ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے انسان کے ایک جسم بنا دیا نا، اس جسم کے اندر جو خواہشات ہیں، جو رجحانات ہیں، جو تمنا ہے، جو مختلف باتوں کو سوچنا ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، حالانکہ یہ بھی اللہ کی خلقت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تو خود بخود چیزیں نہیں بنی نا، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جس ذات نے بنایا ہے اس ذات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خالق، اور خود ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فطرت ہے، فطرت کیا مطلب نہیں، وہ سافٹ ویئر کا آپ نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ویئر تو کیا ہے جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں نا، چھو سکتے ہیں۔ سافٹ ویئر کیا ہے کہ جو انسٹال ہوتا ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ کہ فطرت کیا مطلب؟ اللہ کی خلقت جس کا تعلق ہے سافٹ ویئر سے، ٹھیک ہے، خیالات، جذبات، احساسات۔ وہذ الفطرہ مشترکۃ بین جمیع افراد الانسان، یہ جو فطرت ہے تمام انسانوں کے افراد کے درمیان کیا مشترک ہے، یعنی یہ ہر کسی کا سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے کیا ایک جیسا بنایا ہے۔ یہ جو ابتدائی خیالات ہیں، ابتدائی سوچ ہے، ہر کسی کو ایک جیسی ہی عطا کی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوتے تھے تو ان کی جو ہے سوچ کچھ اور ہوتی تھی، اور آج کل کا زمانہ ترقی کر گیا ہے تو آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نئی سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی سوال ہوتے تھے کہ ہمیں کس نے بنایا، ہم نے کہاں جانا ہے۔ آج کل کی بھی سوال وہی ہیں۔ تو لہٰذا الہاد اور علم کلام کا جو ٹاپک ہے، سوالات ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا انداز بدل گیا، لینگویج اس کی بدل گئی، زبان بدل گیا، سوال تو وہی چلتے آ رہے ہیں، کوئی نئے سوال تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کی بات کریں، نفسیات کی بات کریں، انسانی جذبات کی بات کریں تو وہ بھی ویسے ہی چلتے آ رہے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی ترقی نہیں ہوئی کہ پہلے جی اس طرح کے لوگ نفسیات رکھتے تھے، ابھی اس طرح کے لوگ نفسیات رکھ کے پیدا ہو رہے ہیں، نہیں۔ انسان کی خلقت کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی دنیا پہ علاقے میں ہو، چاہے آپ گزشتہ زمانے کو لے لیں، موجودہ زمانے کو لے لیں، یا آنے والے زمانوں تک لے لیں، وہ جو سافٹ ویئر ہے نا وہ ایک ہی ورژن کا ہے، اس کے اندر اپڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اپڈیٹ ورژن کے انسان جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہے، وہ خود انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، وگرنہ جو بیسک سافٹ ویئر ہے وہ ہر کسی کا بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ایک ہی جو ہے وہ جیسا ہے۔ یہی ہمارے پاس روایات ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی فطرت اندر ہے، پھر آگے جو ہے نا اس سافٹ ویئر کو ظاہری بات ہے کرپٹ کر دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے، تو وہ اور کیا ہے بات ہے۔ یعنی یہ فطرت کیا ہے تمام انسانوں کے افراد کے دوران مشترک ہے، ثابتۃ فی کل مکان و زمان، اور یہ ایک ایسی فطرت ہے کہ ہر مکان، دنیا کے جس علاقے میں چلے جائیں، ہر زمان جس زمانے میں چلے جائیں، ماضی کا زمانہ، مستقبل کا، یہ فطرت کیا ثابت ہے۔ ولا لا یطرأ علیہ تحول ولا تغییر، اس کے اوپر کسی قسم کی چینجنگ، تبدیلی وغیرہ نہیں آ رہی، انسان ایک ہی جیسا بن رہا ہے، ایک ہی جیسا پیدا ہو رہا ہے۔ تو دنیا ترقی جو کر رہی ہے وہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لیکن انسان کا ذہن، انسان کی سوچ، شعور ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آج بھی یہی ہے کہ میں نے دوسروں کے تیل پہ قبضہ کرنا ہے، اور انسانیت کی تشریح یعنی ختم ہو گیا نا، انسانیت کے احساس وغیرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ساری چیزوں پہ قبضہ گروپ جو انسان کیا ہے، الانسان قطورہ، وہ چیز اس کے اندر جاری ہے۔ فہی امر قہری فی وجود الانسان، یہ انسان کے وجود کے اندر ایک قہری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ قہری کیا مطلب کہ اس کے اپنے ارادے اور اختیار کی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ انسان کے اندر یہ سافٹ ویئر کیا اپڈیٹ ہو کے آنا شروع ہو جائے۔ لا یملک فیہ تصرفا، انسان اس کے اندر تصرف کا بھی مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کچھ سائنس کے نظریات آ رہے ہیں کہ ہم انسان کو پڑھے لکھ کے پیدا کر لیں گے، لیکن یہ ایسی تھیوریز ہیں، پریکٹیکل ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا کوئی انسان پیدا ہو۔ ولا بقع، ٹھیک ہے، یہ بقع کی جمع ہوتی ہے نا، ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ ولا بقع تحت تاثیر عاطفۃ او رغبۃ او عادۃ، اور کوئی زمین کے ٹکڑے ایسے نہیں ہیں کہ جو کسی خاص قسم کے جو ہے وہ جذبات رکھتے ہوں، تحت تاثیر عاطفۃ، عاطفہ یعنی جذبات،
وہ کیا ہے کوئی خاص قسم کے جذبات رکھتے ہوں یا خاص قسم کی کوئی رغبت ہو ان کے ہاں یا خاص قسم کی کوئی عادت ہو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں کہ وہ کہتے تھے کہ عراق میں جو خواتین اور مرد ہیں یہ جو ہے وہ مردوں کی یہاں پہ زیادہ شادیاں ہوتی ہیں تو یہ ایشو نہیں ہوتا، عراق کی خواتین کیا اس چیز کو قبول کر لیتی ہیں دوسری تیسری بیوی کے طور پہ، بس آپ کے پاکستان والی قبول نہیں کرتی کہ یہ پرابلم ہے، وہ تو قبول کر رہی ہیں۔ تو یہ ایسے باتیں ہوتی تھی، جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ پتہ چلا بھی چاہے خاتون عراقی ہو یا پاکستانی ہو وہ ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے دوسری شادی کو کیا قبول نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس نے قبول کرنا ہے تو مال و دولت کو قبول کرنا ہے جو اسے عطا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ وہ کہیں کہ آپ کہیں کہ وہ یہاں کی جو خاتون پیدا ہو رہی ہے اس کی فطرت اور طرح سی ہے، اس کے جذبات اور طرح کے نہیں، جذبات ایک ہی جیسے ہیں سب کے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں رواج اور ہوں گے، رہن سہن کے طریقے اور ہوں گے، لیکن جو ایموشنز جذبات ہیں وہ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے انسانوں کے جذبات بھی ایک جیسے ہیں۔ اور رغبت اور عادت نہیں، ایسا نہیں ہے دنیا کے کوئی ایسے علاقے نہیں ہیں کہ ان کے یہاں خاص قسم کی کوئی ان کی عادت ہو فطری طور پہ کہ جی ان کی کوئی اور فطرت ہوتی ہے، ان کی کوئی اور خواہش ہوتی ہے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ ہر جو مرد ہے وہ خاتون کی طرف اٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ خاتون جو ہے وہ ایک ہی چاہتی ہے پارٹنر، 2 3 نہیں چاہتی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فطرت ہے، نظام چل رہا ہے اس طریقے سے۔ بل ہے قائمۃ علی ما ہی علیہ، بلکہ یہ فطرت کے اسی چیز کے اوپر قائم ہے، ابداً ہمیشہ قائم ہے، مادام انسان جب تک انسان بن کے رہے، ٹھیک ہے۔ جب تک انسان بن کے رہے گا تو یہ بائی ڈیفالٹ جو سافٹ ویئر ہے اس کا ورک کرتا رہے گا۔ ومن ہنا، اور اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یکون کل میل و نداء فطری، کہ ہر جو میل ہے کسی چیز کی طرف راغب ہونا، ایک شوق پیدا ہونا، اور جو فطری ندا ہے یہ یہ دلالت کرتی ہے کہ علی حقیقت وجودیت واقعیت ثابتۃ و صادقۃ وغیر قابلۃ للنقاش فیہا، ٹھیک ہے۔ کہ یہ ایک دلالت کرتی ہے کہ ایک حقیقت وجودی ہے اس کی، یعنی خود اس فطرت اور اس سافٹ ویئر کے ایک وجود ہے جو واقع میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی توہم کی بات ہے، نہیں، واقع میں موجود ہے، ثابت ہے اور سچ ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، ہم کوئی شاعروں کے خیالات کی بات نہیں کر رہے، یہ جس ہم سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں کہ سب انسانوں کے اندر یہ موجود ہے، ایک ہی طرح کے جذبات ہیں، ایک ہی طرح کے رغبات ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ غیر قابلۃ للنقاش فیہا، اس کے اندر اصلاً کوئی اعتراض کرنا یہ اس بات کے قابل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی ہمارے آپ اس دعوے کے اندر کوئی اعتراض کریں گے کہ نہیں جی جو فلاں ملک کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک خاص فطرت ہے، ٹھیک ہے، ان کے خاص سوچ ہے، خاص قسم کے جذبات ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، سب کے جذبات ایک جیسے ہیں، سب کے سوالات ایک جیسے ہیں، سب کے جو رغبتیں ہیں، جو چاہت ہے وہ ایک جیسی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی علاقے میں پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ مال کو جمع کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے کے سارے ایسے ہیں جی، کوئی مال کی خواہش، سارے زاہد پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ انسان پیدا ہو رہے ہیں مال جمع کرنے کی خواہش، اپنے فائدے کی، اور باقی جو ان کے اندر نفس کی چیزیں وہ ایک جیسی ساری چلتی جا رہی ہیں۔ اچھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ والانسان اذا توغل فی شہوات، جب انسان کیا ہے شہوات میں غرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وانغمس فی الملذات، اور دنیا کی جو لذتیں ہیں اس میں ڈوب جاتا ہے، وہ اکثر الاحتکاک کے بعالم المادہ، اور عالم جو مادہ ہے اس کے ساتھ زیادہ اس کا کیا رہنا ہے، احتکاک کسی کے ساتھ جڑ جانا، تو عالم مادہ کے ساتھ وہ زیادہ جڑا ہوا ہے تو یفقد اعتدال قوا نفسیہ، تو وہ فاقد کر دیتا ہے کس چیز کو جی، اس کی جو نفسانی قوتوں کا اعتدال ہے نا، اس کی جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے نفسیاتی طاقتوں کی، اس کو وہ کیا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ وتندثر فطرتہ الالہیہ، اور اس کی جو فطرت الہیہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی دب جاتی ہے، کس کے ماتحت، تحت غبار الطبیعہ، جو ایک طبیعت جس ماحول میں رہ رہا ہے اس ماحول کے ماتحت کیا اس کی فطرت دب جاتی ہے، ماحول ایسا چل رہا ہے۔ وَيَعْدِلُ بِمَا تَدْعُو إِلَيْهِ، اور وہ پھر جاتا ہے اس بات سے کہ جس کی طرف کیا ہے فطرت اس کو دعوت دیتی ہے۔ وَيَعْمَ بَصَرُهُ، اس کی نگاہ اندھی ہو جاتی ہے۔ وَيُسَمُّ سَمْعُهُ، اس کے جو کان ہیں وہ بہرے ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ عَمَّ تُرْشِدُ إِلَيْهِ، کہ جس کی طرف یہ فطرت کیا اسے لے کر جا رہی ہے۔ تو یہ جو بعد میں سیٹنگ خراب ہو رہی ہے یہ ان حالات کی وجہ سے ہے کہ جو حالات کیا اس کو درپیش ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، عالم مادہ میں یہ زیادہ رہا، شہوات میں زیادہ رہا، اب وہ جو ایک اصل آواز ہے نا فطرت کی وہ صحیح طریقے سے اس کو نہیں آ رہی، تو یہ حالات ظاہری بات ہے انسان کو حالات کیا مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اس کی سوچیں اور طرح کی ہو جاتی ہیں۔ غیر ان ہناک لحظات حرجہ، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے لحظات، کچھ ایسے لمحے بھی آتے ہیں جو حرج اور مشکلات والے ہوتے ہیں کہ ینصاعق فیہ الانسان بعنف، کہ جس میں انسان جو ہے نا شدید قسم کی مشکل کا سامنا کرتا ہے، کہ یوقظ ضمیرہ، کہ پھر یہ جو مشکل ہے نا اس کے ضمیر کو یوقظ بیدار کر دیتی ہے، ویحرک وجدانہ، اور اس کا جو وجدان اور فطرت ہے اسے حرکت میں لے آتی ہے۔
فیلتفت، پس وہ متوجہ ہو جاتا ہے الی المعارف الاولیہ، وہ جو پہلے والی سوچیں تھیں نا، وہ جو پہلے شروع کی اس کے اندر فطرت تھی، اس کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ التی اودعتها ید الخلقت فی اعماق روحہ، یعنی وہ پہلی معلومات کہ جو اس کے اندر اس ہاتھ نے، خلقت کے ہاتھ نے کیا ودیت کی تھیں، رکھی تھیں، فی اعماق روح، اس کی روح کی گہرائیوں میں، یعنی اس کے روح کی گہرائیوں میں جو بنیادی معلومات تھیں، بنیادی معرفت کی باتیں تھیں، اب وہ انسان کیا ہے جب ضمیر اس کا بیدار ہوتا ہے تو اس کی طرف فوراً کیا ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ ومن تلک اللحظات، اور انہی لحظات میں سے کیا ہے، حالات الخوف والذعر، وہ حالات ہیں کہ جو خوف کے ہیں، زور بھی اسی معنی میں ہے کہ الحاصلت ہے کہ جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں، من التقلبات الطبیعہ، جو طبیعت اور حالات ہیں ان کے بدل جانے سے، الٹ پلٹ ہو جانے سے، فتجد، تو پس آپ دیکھتے ہیں کہ کل انسان یتعرض لہا، کہ ہر انسان جو ہے وہ ان حالات کا سامنا کرتا ہے، مشکلات کا، اعلیٰ درجۃ بالغۃ من العمل والانقطاع والتعلق، کہ ہر انسان جو ہے وہ ان حالات کو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بلند ایک درجہ ہے، درجۃ بالغۃ من العمل، کہ امید کا ایک بلند درجہ ہے، اس کے اوپر کیا ہے انسان اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، والانقطاع والتعلق، اور وہ کیا ہے دنیا سے جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہوتا ہے، والتعلق بقدرت غیبیت، اور وہ ایک ایسے قدرت غیبیہ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے کہ عظیمت، کہ جو بہت عظیم ہے، اور مسیطرت علی الکون ہے، اور اس کائنات کے اوپر کیا ہوتی ہے، حاکم ہوتی ہے۔ یعنی اب ان حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک امید کی کرن کے اندر جگا لیتا ہے کہ بھی ایک ایسی ذات ہوگی جو سب کے اوپر کیا قدرت رکھتی ہے، جو مجھے کیا بچا سکتی ہے۔ ہی القادرۃ، یعنی یہ جو ہے نا غیبی طاقت، یہی قدرت رکھتی ہے کہ علی الانقاذ والانجاء، کہ اسے جو ہے وہ نجات دے دے، اسے بچا دے، الی ساحل الامان، ایک امان والا جو ساحل ہے اسی کے اوپر کیسے لے کر آ جائے۔ وہذ الحالہ تحدث مع کل انسان حیث ما کان، اور یہ جو حالت ہے وہ ہر انسان کے ساتھ بنتی ہے، وہ کہیں پر بھی ہو، جب بھی مشکل میں پڑتا ہے اور دنیا کی طرف سے کٹ جاتا ہے، کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا، تو بس اندر ایک کیا ہے امید جاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو امید اس کی جاگی ہے، یہ ہم کیا کہیں گے، وہی جو فطرت کا ایک سافٹ ویئر تھا اس کی کیا ہے یہ آواز ہے۔ بل ومہما کان یحمل من عقیدۃ مسبقہ، اور یہ انسان جو ہے وہ جو بھی گزشتہ عقیدہ رکھتا ہو اس میں بھی کیا فرق نہیں پڑتا۔ بل حتی ولو کان ملحدا ومنکرا لوجود خالق للکون، بلکہ حتیٰ کہ کیا ہے یہ ملحد ہو اور خالق کون کے وجود کا منکر بھی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود جب یہ ایسی مشکل میں شکار ہوتا ہے تو اس کے دل میں بھی کیا امید جاگ جاتی ہے۔ فالفطرۃ الالہیہ ثابت فی اعماق نفس کل انسان، پس یہ جو فطرت الہی ہر انسان کے اندر ثابت ہے، ہر انسان کی نفس کی گہرائیوں میں موجود ہے، یہ اسے بتلا رہی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی بڑی ذات ہے، قدرت والی ذات ہے، جو اب بھی کیا ہے حالات کو ٹھیک کر سکتی ہے اور تجھے بچا سکتی ہے۔ تو یہ جو فطرت ہے تدلو، یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ قدرت الخالق جل وعلا، کہ خالق کی قدرت کیا ہے بہت ہی عظیم ہے، اور خالق کی ذات خود کیا ہے عظیم ہے اور بلند ہے۔ تو یہ وہ دلیل ہے، مصنف کہتے ہیں کہ خود کتاب و سنت میں کیا ہے اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ ھذا الدلیل فی الکتاب والسنت، وقد اشار اللہ تبارک و تعالی الی ھذہ النزعۃ الفطریہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس فطری رجحان کی طرف اشارہ کیا ہے، فی عدۃ مواردہ من کتاب العزیز، کتاب عزیز کے بہت سارے مقامات پہ۔ فرض کریں گے جیسے یہ ایک آیت ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، جب انسان کو مشکل پہنچتی ہے تو دعانا، تو پھر وہ ہمیں کیا ہے پکارتا ہے، ٹھیک ہے، دل سے پکارتا ہے کم از کم، لجنبہ، جب وہ پہلو کے اوپر ہو یا کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو، جن حالات میں مشکل کا شکار ہو، پھر اس کے دل کے اندر سے آواز ہمارے لیے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفارغ بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ٹھیک ہے، جب تم کشتی کے اندر تھے اور اچھی ہوائیں چل رہی تھیں، بڑا موسم خوشگوار تھا، تو اس وقت اللہ یاد نہیں تھا، لیکن جب جو ہے وہ آندھی آ گئی اور کشتی کیا ہے ہر طرف سے گر گئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ تو جی وہ پکڑے گئے ہیں، کوئی نہیں بچا سکتا، تو اس وقت جو ہے وہ اب دل کے اندر سے جو ہے وہ آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، اب وہ اللہ کو کیا پکارنے لگے کہ کوئی ذات ہے جو ہمیں کیا ہے بچا سکتی ہے۔ کما اشیر علیہ، جیسے کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ان میں سے ہم ایک مشہور حدیث کو ذکر کر رہے ہیں کہ امام صادق کے سامنے کس سے کہا تھا، لنوتی، نوتی کے انہوں نے نیچے حاشی میں مطلب لکھا ہے کہ وہ جو بہار ہوتا ہے، یعنی جو
سمندر میں لوگ کام کرتے ہیں مچھلیاں وغیرہ پکڑنے والے مچھیرے جو ہیں. تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا جو سمندر میں کام کرتا تھا کہ یا عبداللہ ہر رکبت سفینۃ قط، کیا کشتیوں کے اوپر تم سوار ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل ہمارا کام ہی یہی ہے. پوچھا کہ حل کوسرت بکا حیث لا سفینۃ تنجیکا ولا سباحۃ تغنیکا، کیا ایسا ہوا ہے کہ کشتی جو ہے وہ تمہاری ٹوٹ گئی ہو اور کوئی اور کشتی بھی نہ ہو جو تمہیں نجات دینے کے لیے آ رہی ہو، اور ولا سباحۃ، تم تیر بھی نہ سکتے ہو، تیرنے کی طاقت بھی کیا ہے ختم ہو گئی ہو کہ جو تمہیں نجات دے سکتی ہو. تو اس نے کہا ایسے حالات آتے ہیں. تو قال علیہ السلام، تو امام نے کیا فرمایا کہ فَهَلْ تَعَلَّقَ قَلْبُكَ أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ قَادِرٌ، کیا تمہارا دل کے اندر سے یہ خیال جڑ جاتا ہے، دل کے اندر یہ خیال جنم لے لیتا ہے کہ أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاء، کہ کوئی ایسی ذات ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی کہ قادرٌ، جو اس بات کے اوپر قدرت رکھتی ہے کہ أَن يُخَلِّصَكَ مِنْ وَرْطَتِكَ، جو تمہیں اس مشکل سے کیا ہے نکال دے. تو کیا دل کے اندر یہ امید بن جاتی ہے اس ٹائم پہ یا بالکل مایوس ہوتے ہو؟ اس نے کہا کہ بلا، کہ ایسی کیفیت تو بنتی ہے بالکل، کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ذات ہوگی جو بچا لے گی. تو قال علیہ السلام فذلک الشیء هو اللہ، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کوئی چیز ہوگی، کوئی ذات ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ قادر ہے علی الانجاء، نجات دینے کے اوپر، کہ حیث لا منجیہ، کہ جب کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا، والاغاثۃ، اور مدد کرنے کے اوپر، کہ حیث لا مغیثہ، کہ جب تمہاری کوئی استغاثہ کو سننے والا نہیں ہوتا، وہی تمہارا کیا ہے استغاثہ سنتا ہے اور تمہاری مدد کو آتا ہے. تو یہ پہلی دلیل ہوگی کہ انسان کی فطرت بھی خود کہے گی کہ ہم سے بڑی ذات موجود ہے، کہ جس کے پاس کیا قدرت ہے جو ہمیں نجات دلاتی ہے. وہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.